الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو غسل جنابت کے بارے میں تھی. غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے یہ آپ کل پڑھ چکے. آج غسل کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، اور طریقے میں آج ایک ایسی چیز آپ پڑھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ میں تو پڑھاتا ہوں تو تقریباً ہر سال ایک مرتبہ اس کا مطالعہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. ابھی دیکھیں آج آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ اس پہ عمل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. غسل جنابت بنفس ہی واجب نہیں ہے، البتہ اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس میں طہارت شرط ہے تو غسل جنابت واجب ہو جائے گا. مثلا نماز پڑھنا بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہے، تو نماز میں طہارت شرط ہے، طواف میں طہارت شرط ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں گے تو غسل آپ پر کیا ہو جائے گا؟ واجب. پھر غسل کی دو قسمیں ہیں، ترتیبی ہے اور ارتماسی ہے. ٹھیک، بہرحال دونوں میں سے جو بھی کریں گے نیت کرنا لازمی ہے. نیت یعنی ارادہ کرنا، الفاظ کا کہنا لازمی نہیں ہے. آپ کے ارادے میں ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. پہلے یہ قصد ضروری ہے، قصد میں پھر قربت تو ضروری ہے. اس کے علاوہ دوسری چیزیں کہ یہ میں غسل کرتا ہوں تاکہ نماز مباح ہو جائے، وہ ان کے بارے میں بحث ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی نیت میں ہونا چاہیے. بہرحال قصد قربت کو تو سب مانتے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کریں تاکہ تقرب الہی حاصل ہو. تقرب سے مراد بھی تقرب مکانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ تقرب سے مراد جو کیا ہے؟ قرب معنوی ہے، یعنی میرا مقام، میرا مرتبہ خدا کے نزدیک بلند ہو. نیت کی آپ نے. اب اگر ترتیبی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سر اور گردن دھونا ہوگا. ٹھیک ہے، سر اور گردن. اس میں جو اعضاء کا حصہ ظاہر ہے اس کو دھونا ضروری ہے، جو چھپا ہوا ہے اس کو دھونا ضروری نہیں. مطلب ناک میں اندر پانی بھیجنا ضروری ہے نہیں. اچھا، آپ اگر ہونٹ بند کریں گے ٹھیک ہے تو پھر دانت آپ کے ظاہر نہیں، ان کو دھونا ضروری ہے نہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کان کے بھی ظاہری حصے کو دھونا ہے، اندر پانی بھیجنا نہیں ہے. اس کے بعد سیدھا طرف آپ دھوئیں گے، سیدھا طرف آگے پیچھے سے پاؤں کے تلوے تک، اس طریقے سے کہ بال جتنی بھی کوئی جگہ بغیر دھوئے نہ رہے. ٹھیک ہے، سیدھے طرف دھونے کے بعد آپ کو الٹا طرف دھونا ہوگا. وہ اعضاء جو چھوٹے ہیں مثلا جیسے ناک، اب اس کو آدھا کیسے کریں؟ کہتے ہیں یہ سیدھے طرف بھی فل دھونا ہوگا، الٹے طرف کو دھوتے وقت بھی یہ فل دھونا ہوگا، اور اسی طریقے سے نیچے جو چھوٹے اعضاء ہیں ان کو بھی فل دھونا ہوگا. البتہ جب سیدھا طرف دھو رہے ہیں اگر الٹی طرف پانی چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. مثلا شاور کے نیچے آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو جب سر دھوئیں گے تو لازمی آپ کے سینے پر بھی پانی پڑے گا، آپ کے جو ہے کیا ہے کندھوں پہ بھی پانی گرے گا، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب الٹا طرف دھوئیں گے تو وہ پانی سیدھے طرف بھی جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہے جناب غسل کا طریقہ. غسل میں ترتیب شرط ہے، یعنی پہلے نیت ہے، اس کے بعد سر، پھر سیدھا طرف، پھر الٹا طرف. لیکن خود اعضاء میں ترتیب شرط ہے یا نہیں؟ یعنی جب سر اور گردن دھو رہے ہیں تو آیا پہلے سر دھوئیں پھر چہرہ پھر گردن، یا آپ گردن کے اوپر بھی دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں. جب سیدھا طرف دھونا چاہیں تو آیا پہلے کندھا دھوئیں پھر سینہ پھر پیٹ پھر جو ہے رانے پھر گھٹنا پھر پاؤں، یا اس کے الٹ بھی کرنا چاہیں؟ کہتے ہیں خود اعضاء میں ترتیب شرط نہیں ہے، تینوں اعضاء میں شرط ہے. پہلے سر ہونا چاہیے لیکن خود سر میں ترتیب شرط نہیں ہے، اور اسی طریقے سے سیدھا طرف بھی جو ہے کیا ہے اس میں ترتیب شرط نہیں ہے، بس دھلنا چاہیے. اچھا، اور اس میں موالات کو بھی ظاہراً جو ہے کیا ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پے در پے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سر دھو کر آئیں پھر جائیں شہر کا چکر وغیرہ لگا کے آئیں پھر آ کے جو ہے کیا ہے سیدھا طرف دھوئیں. اچھا، یہ تو واجبات غسل. کچھ مستحبات بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مستحبات انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے. لیکن رسول اکرم کا فرمان ہے
کہ یہ غسل واجبات اور مستحبات کے ساتھ ایک سا میں ہونا چاہیے، یعنی 3 کلو پانی میں، ٹھیک ہے۔ اور وضو کے لیے بھی کوئی خاص مقدار رسول اکرم نے بتائی ہے کہ وضو بھی تمام مستحبات کے ساتھ اس پانی کی مقدار سے ہونا چاہیے، لیکن رسول اکرم نے فرمایا پھر عنقریب کچھ لوگ آئیں گے جو اس پانی کو قلیل شمار کریں گے اور وہ میری سنت کے خلاف ہوں گے۔ اب ایک سا یعنی 3 کلو پانی سے کیا ہم غسل کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک مرتبہ ان اعضاء کو نہیں دھونا ہوگا، 3 مرتبہ دھونا ہوگا۔ اب دیکھیں آپ پڑھیں پھر کیا اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ واجب ہو جناب غسل کے واجبات کیا ہے؟ النیت ہو، سب سے پہلے تو نیت ہے، ادھر آ کے بیٹھو عاشق، ادھر نیت کرنی ہے۔ وہ یہ نیت کیا ہے؟ ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ نیت کی طرف۔ یہ نیت کیا ہے؟ القصد الی فعلہ، آپ کو ارادہ کرنا ہے فعل غسل کا، متقرباً، در حالی کہ اس میں خدا کے قربت کو مد نظر رکھیں گے۔ وفی اعتبار الوجوب، کیا معتبر ہے کہ ہم نیت میں واجب کا لفظ بھی کہیں، میں غسل کرتا ہوں واجب، والاستباحہ، یا یہ کہنا ضروری ہے کہ میں غسل کرتا ہوں تاکہ میرے لیے نماز مباح ہو، اب رفع، یا یہ نیت کروں میں غسل کرتا ہوں تاکہ میرا حدث جو ہے کیا ہے وہ رفع ہو جائے۔ مر اس میں وہی بات ہے جو وضو میں ہم پڑھ کر آئے کہ علماء اس کو کچھ ضروری سمجھتے ہیں اور کچھ ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ نیت کب ہونی چاہیے جناب عاشق صاحب؟ مقارنتاً لجزء من الرأس، بھائی یہ نیت کر کے آپ کو فوراً سر دھونا ہے، یعنی سر پورا تو نہ بھی دھوئیں تو سر کا ایک حصہ، یعنی کم از کم جب آپ نیت کریں تو ایک دم آپ کے تالو پر جو ہے وہ پانی آنا چاہیے۔ وہ من الرأس رقبتو، بھائی غسل میں سر کے حصے میں سے کیا ہے؟ گردن بھی ہے۔ تو انکان مرتباً، انکان الغسل مرتباً، اگر ترتیبی غسل ہے تو یہ بات ہے۔ والجزء من البدن، اور یہ گردن بدن کا جز ہے۔ انکان الغسل مرتمسا، اگر غسل جو ہے کیا ہے ارتماسی ہے، بحیث اس طریقے سے کہ یتبع الباقی بغیر مہلت، یعنی اس بدن کے ساتھ جو ہے کیا ہے باقی پورا جسم بھی جو ہے کیا، یا یوں کہ سر کے ساتھ باقی پورا جسم بھی جو ہے پانی میں چلا جائے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ سر پانی میں ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں کہ میں جناب غسل ارتماسی کر رہا ہوں، یا اگر غسل ترتیبی کر رہے ہیں تو پھر آپ سر دھو کے پھر کیا کریں گے؟ گردن دھوئیں گے، تو پھر بعد والا بھی دھوتے رہیں گے، بیچ میں بریک نہیں ماریں گے۔ وہ غسل رأس والرقبۃ اولا، ٹھیک ہے بھائی، غسل ترتیبی میں پہلے کیا دھونا ہے؟ سر اور گردن، ولا ترتیب بینہما، لیکن خود سر اور گردن میں کوئی ترتیب نہیں ہے، پہلے سر دھو کے پھر گردن دھوئیں تو بھی ٹھیک ہے، پہلے گردن دھو کے پھر سر دھوئیں تو بھی ٹھیک ہے۔ لأنہما، اس لیے کہ سر اور گردن فی ہے غسل میں عضو واحد، یہ 2 عضو نہیں ہے، ایک ہی عضو ہے۔ ولا ترتیب فی نفس اعضاء الغسل، غسل کے جو اعضاء ہیں خود ان میں ترتیب نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں غسل کے اعضاء کتنے ہوں گے؟ کل 3، سر گردن 1، سیدھا طرف 2، الٹا طرف 3۔ اب خود سیدھے طرف میں پھر جز ہیں، ان میں ترتیب شرط نہیں ہے۔ بل بینہا کا اعضاء مسح الوضوء، بل بینہا، بلکہ ان اعضاء غسل میں وہی کام کرنا پڑے گا جو آپ کو وضو کے جو ہے کیا ہے مسح میں کہا گیا ہے۔ وضو کے مسح میں بعض علماء نے پاؤں میں ترتیب کو جو ہے کیا ایک شرط قرار نہیں دیا، یا مثلا سر کا مسح کرنا ہے لیکن سر کا آگے کی طرف سے کرے پیچھے کی طرف سے کرے وہ آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بخلاف اعضاء غسل الوضو، بھائی غسل کے اعضاء وضو کے دھونے والے اعضاء کے خلاف ہیں۔ کیوں؟ فإن ترتیب فی الاعضاء بینہا، بتحقیق کے ترتیب اعضاء وضو میں خود اعضاء میں بھی ترتیب ہے، یعنی اگر آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے میں بھی ترتیب ہے، پہلے پیشانی دھونی ہے، اس کے بعد آپ کو ناک کے بعد جو ہے کیا ہے نیچے کی طرف آنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی مرضی الٹا دھوئیں یا سیدھا دھوئیں۔ ثم کا مطلب کیا ہے؟ سر اور گردن آپ نے دھو لیا، اب کیا کرنا ہے؟ غسل الجانب الایمن، سیدھے طرف کو دھونا ہے، ثم الایسر، پھر الٹے کو دھونا ہے، کما وصفنا ہو،
جیسے کہ ہم نے اس کی وصف بیان کی، یعنی کیا، یعنی خود ان اعضاء میں ترتیب شرط نہیں ہے۔ والعورت تابعۃ للجانبین، جناب شرمگاہ جو ہے وہ سیدھے طرف بھی دھونی ہے تو الٹے طرف، اس کو آدھا آدھا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وَيَجِبُ إِدْخَالُ جُزْءٍ من حدود کل عوض من باب المقدمہ، ہاں عضو من باب المقدمہ۔ اچھا بھائی میرے، جب آپ سیدھا طرف دھو رہے ہیں تو بہتر بلکہ ضروری ہے من باب احتیاط کہ الٹے حصے کا بھی کچھ حصہ اس میں داخل کر دیں، اور جب الٹا حصہ دھو رہے ہیں تو آپ کو سیدھے طرف کا بھی کچھ حصہ جو دھونے میں شامل کرنا چاہیے۔ جیسے وضو میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی چہرے میں چوڑائی اتنی دھونی واجب ہے جو انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کے بیچ میں آئے، لیکن ہم نے کہا تھا مزید تھوڑا سا سائڈوں پہ بھی ہاتھ لگا دیں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ جو حصہ دھونا تھا وہ میں نے دھو لیا۔ کل وضو ہے وہ تخلیل مانع وصول الماء، تخلیل یعنی ہٹانا ہوگا، ویسے تو تخلیل خالی کرنے کی معنی میں ہے، لیکن یہاں پر ہٹانا ہوگا اس چیز کو جو مانع ہے پانی کے پہنچنے سے۔ کہاں پانی پہنچے؟ الی البشرۃ، چمڑی تک، بان یدخل الماء خلال، بان یدخل الماء، اگر یدخل پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا غاسل، یعنی غسل کرنے والا پہنچائے گا پانی، ٹھیک ہے، خلالہ الی البشرۃ، خلالہ یعنی اس رکاوٹ کے اندر و اندر، یعنی رکاوٹ کے نیچے سے چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ علی وجہ الغسل، صرف گیلا پن نہیں پہنچے بلکہ ایسے پانی پہنچے کہ سب کہیں کہ انہوں نے اس جگہ کو دھویا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ گیلا ہاتھ میں یہاں گھما دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو غسل میں پانی اس طریقے سے آپ کو جسم پر پہنچانا ہے کہ سب یہ کہیں کہ اس نے اپنے بدن کو دھویا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْاِسْتِبْرَاءُ، جی وَيُسْتَحَبُّ الْاِسْتِبْرَاءُ لِلْمُنْزِلِ، بھائی جیسے پیشاب کے بعد استبراء ہوتا ہے، اسی طریقے سے منی نکلنے کے بعد بھی استبراء ہوتا ہے۔ لال مطلق الجنب، ہر جنب والا استبراء نہیں کرے گا، ہر جنب والا یعنی جس نے صرف غیبوبۃ الحشفہ کیا، منی نہیں نکلی، اس کو جنب کرنا بھی مستحب نہیں ہے۔ جس کی منی نکلے گی وہ استبراء کرے گا، کیسے؟ منی کے بعد جا کے پیشاب کرے گا تاکہ منی کے اگر کچھ ذرات رہ گئے ہیں تو وہ نکل جائیں، پھر پیشاب کے بعد پیشاب والا بھی استبراء کرے گا۔ ایک عربی جملہ ہے، اب پتہ نہیں حدیث ہے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ کل بعد الحمام بلقمۃ وبل بعد الجماع ولو بقطرۃ، حمام سے جب نکل آؤ تو کھاؤ اگرچہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ کھاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہانے سے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے نہانے سے جسم میں سستی آ جاتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے، تو نہا کر آؤ کچھ کھاؤ تاکہ اس کھانے سے آپ کی وہ کمزوری دور ہو جائے۔ وہ بل بعد الجماع، اور جماع کرنے کے بعد پیشاب کرو، ولو بقطرۃ، اگر زیادہ نہیں آتا تو ایک قطرہ بھی آئے، اس سے منی کے ذرات نکل جائیں گے۔ اگر پیشاب نہیں کریں گے تو منی کے ذرات بھی رہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ پھر پتھری کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بالبول، بھائی استبراء کیسے کرے گا؟ پیشاب کے ذریعے، کیوں؟ لیزیل اثر المنی الخارج، تاکہ یہ زائل کر دے منی کے اثر کو۔ الخارج کو کیا ہے وہ پڑھوں جناب عاشق؟ احسنتم، اثر مضاف ہوا منی کی طرف، منی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور مجرور ہے، خارج اس کی صفت ہے۔ ثم الاجتہاد، اچھا بھائی پیشاب تو آپ نے کیا، پیشاب کے بعد پھر وہ اجتہاد والا استبراء کرنا ہے، اس میں تو محنت کرنی ہے نا، انگلی کہاں سے کہاں تک کھینچیں، پھر کس چیز کو جو ہے کیا رگڑیں، پھر اس کے حشفے کو جو ہے کیا نچوڑیں، پھر 3 مرتبہ کھانسیں، وہ بھی کرنا ہوگا۔ بما تقدم من الاستبراء، اجتہاد والا وہی استبراء ہے جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ وفی استحبابہ بہ للمرأۃ قول، وفی استحبابہ، آیا استبراء مستحب ہے بہ اجتہاد والا عورت کے لیے، اس میں ایک قول ہے۔ پیشاب کرنے والا تو عورت کے لیے بھی ہے، لیکن اجتہاد والے میں بحث ہے۔ فتستبرئ ارضا، اچھا تو پھر یہ کیسے کرے گی استبراء، لمبائی میں یا چوڑائی میں؟ یہ چوڑائی میں کرے گی۔
بھائی مرد تو مخرج غائط سے لے کے آلے تناسل کی جو ہے جڑ تک کافی جگہ ہے، اس کو کھینچ سکتا ہے نا. عورت کے دونوں مخارج میں لگتا ہے کوئی خاص جو ہے فاصلہ نہیں ہے، تو وہ لمبائی میں نہیں کھینچے گی بلکہ چوڑائی میں جو ہے کیا ہے اس جگہ کو دبائے گی. اما فی البول فلا، ہاں پیشاب میں عورت پر استبرا نہیں ہے، لاختلاف المخرجین، اس لیے کہ عورت کے جو ہے کیا ہے منی کا اور پیشاب کا جو ہے کیا ہے جناب وہ مخرج ہی الگ ہے، ٹھیک ہے، پیشاب کا اور منی کا. اس لیے اگر وہ پیشاب کرے گی تو بھی منی والے ذرات خارج نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہاں پر اس کو استبرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والمضمضۃ، اور مستحب ہے کلی کرنا غسل میں، والاستنشاق کو، ناک میں پانی ڈالنا، کما مر رہا ہے جیسے گزر چکا. کیسے؟ یعنی 3 مرتبہ. وہ بھی پانی آپ چلو میں اٹھائیں گے، ناک کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے بلکہ ناک کے ساتھ اوپر سونگھیں گے تاکہ پانی آپ کے ناک کی طرف جائے. پھر 3 چلو بھریں تو بھی ٹھیک ہے، یا 1 چلو سے 3 کلیاں اگر ہو سکتی تو کر لیں. بعد غسل الیدین ثلاثا، یہ کلی کب کریں گے؟ جب دونوں ہاتھ دھوئیں گے 3 مرتبہ. من الزندین، زندین یعنی کہاں سے بھائی؟ یہ جو کلائی اور ہاتھ کا جوڑ ہے نا، اس جوڑ سے 3 مرتبہ دھونا ہے. وعلیہ المصنف فی ذکرہ، اور اسی زندین والی بات پر مصنف صاحب ہیں کتاب ذکرہ میں. وکیل من المرفقین، اور ایک قول یہ کہتا ہے کہ بھائی کوہنی سے دونوں ہاتھ دھونا ہے، زندین سے نہیں، کوہنی سے دونوں ہاتھ کو دھونا ہے. واختاروا فی نفلیہ، اور اس دوسرے قول کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے کتاب نفلیہ میں. واطلق فی غیرہما، سبحان اللہ، جتنی کتابیں اتنی فتوائیں، ٹھیک ہے. فرماتے غیرہما یعنی ذکرہ اور نفلیہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر مصنف صاحب نے مطلق کا جب دونوں ہاتھ دھوئے، جیسے لما میں بھی کیا کہا ہے؟ مطلق. کیونکہ دیکھیں بعد غسل الیدین ثلاثا، یہ بریکٹ میں شہید اول کی عبارت ختم ہو گئی، زندین والی تو شہید ثانی نے عبارت بڑھائی ہے، پر یہ مطلق کہہ دیا. کما ہونا جیسے لما میں بھی مطلق ہے. وکلاہما مؤذن لسنت، شہید ثانی فرماتے ہیں بھائی کوہنی سے ہاتھ دھوئیں تو بھی سنت ادا ہو جائے گی، اگر اس آپ جوڑ سے ہاتھ دھوئیں تو بھی سنت ادا ہو جائے گی. کو وَإِنْ كَانَ الثَّانِي اولا، اگرچہ کوہنی والی بات جو ہے کیا ہے یہ اولا ہے. کوہنی وہی مرفق ہوگی نا بھائی میرے، میں نے کیا کہا؟ کوہنی. کوہنی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرفق. والموالات، ٹھیک ہے، بین الاعضاء. اب بظاہر موالات کو یہ واجب میں شمار نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یستحبو والی لسٹ میں لا رہے ہیں، پھر بھی آگے پڑھ کے نتیجہ نکالیں گے. فرماتے ہیں اور موالات اعضاء کے درمیان ہونی چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ پھر کلما فرغ من عضو شرع فی الاخر، ایک عضو سے اگر فارغ ہوتا ہے تو دوسرے عضو میں کیا ہے وہ شروع ہو جائے. وفی غسل نفس العضو، اور خود عضو کے دھونے میں بھی موالات ہونے چاہیے. اگر اس نے یہ کندھا دھو دیا ہے تو اس کو پھر نیچے بھی دھونا چاہیے، ایسے نہیں کہ کندھا دھو کے پھر جو ہے کیا ہے وہ بیٹھ جائے. تینوں اعضاء میں بھی موالات ہونی چاہیے اور خود ہر عضو میں بھی جو ہے کیا ہے وہ موالات ہونی چاہیے. لما فیہ من المسارعۃ الی الخیر، اس لیے کہ اگر موالات کریں گے، فیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ موالات کی طرف. موالات جو ہے بظاہر مصدر ہے اور مصدر ذو الوجہین ہوتا ہے، دونوں ضمیریں اس کی طرف پلٹ سکتی ہیں. بھائی اگر موالات کرے گا تو اس میں کیا ہے؟ آگے حیدری صاحب اس میں گویا کہ خیر کے کام اس نے جلدی کی ہے. وتحفظ من الطریان المفسد، اور یہ حفاظت کرتا ہے تاکہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو میرے غسل کو پھر جو ہے کیا ہے گڑبڑ کر دے. ولا تجب الموالات فی المشہور، قول مشہور کے مطابق موالات شرط نہیں ہے. الا لعارض، مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہے آپ کو، مثلا نماز قضا ہونے والی ہے، اگر غسل میں آپ موالات نہیں کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں موالات واجب ہے. یا کوئی جریان کا مریض ہے، ہر 5 منٹ بعد اس کی منی نکلتی ہے، تو اس صورت میں بھی اسے جلدی جلدی غسل کر کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی موالات واجب ہو جائے گی. قضی کے وقت العبادت، جیسے عبادت کا ٹائم جو ہے کیا ہے وہ تنگ ہے. کون سی عبادت؟ المشروطۃ بالغسل، جس میں شرط ہے کسی کی غسل کی. وخوف فجأۃ الحدث للمستحاضہ، یا استحاضہ والی عورت کو بیچاری کو بار بار خون آنے کا خوف اور ڈر رہتا ہے، اس لیے وہ بھی جلدی غسل کر لے تاکہ درمیان میں اسے استحاضہ نہ آ جائے. ورنہ وقد تجب الموالات بالنظر،
اور کبھی کبھی نظر کے ذریعے بھی موالات واجب ہو جاتی ہے. بھائی میرے نظر کس کام کا کر سکتے ہیں؟ جو بہتر ہو. اور یہ موالات انجام دینا یہ بھی خیر کا کام ہے، تو اس کی نظر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لأن الموالات راجح، یہ راجح ہے. وَنَقْضُ الْمَرْأَةِ الظَّفَائِرَ، اور مستحب ہے کہ عورت کھول دے اپنے بال. جمع ظفیرہ، ظفائر کس کی جمع ہے؟ ظفیرتن کی. یہ ظفیرہ کیا ہے؟ وہی العقیصۃ، یہ بال ہیں. المجدولۃ، جو ہے جناب کیا لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ عام طور پر ہمارے یہاں عورتیں جو ہے سر میں جناب سگی ڈالتی ہیں، یہ وہ ہاں مجدولۃ مفعولۃ کے وزن پر ہے. من الشعر بال. وخص المرأة، کہتے ہیں کبھی کبھی تو کچھ مرد بھی ایسے ہیں جو عورتوں کی طرف بالوں کو جو ہے کیا ہے جناب ادھر ادھر لپیٹتے رہتے ہیں. انہوں نے عورت کا ذکر کیوں کہا؟ یہ تو یہ کہہ دیتے نا جس کے بھی بال آپس میں چپکے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں لأنها مورد نص، اس لیے کہ نص میں عورت کا لفظ آیا ہے، مرد کا لفظ نہیں آیا ہے. وإلا، اگر نص کو مد نظر نہ رکھتے فرجل كذلك، تو مرد بھی عورت کی طرح ہے. لأن الواجب غسل البشرة دون شعر، اس لیے کہ واجب چمڑی کو دھونا ہے، بالوں کو دھونا واجب نہیں ہے. وإنما استحب النقض، بتحقیق مستحب ہے بالوں کو کھولنا. للاستظہار، تاکہ احتیاط کے طور پر ہمیں چمڑی کا یقین حاصل ہو جائے. بال دھونا واجب نہیں ہے. یہ ہم گرہیں اس لیے نہیں کھولتے کہ بال دھل جائیں، گرہیں اس لیے کھولتے ہیں تاکہ چمڑی دھل جائے. وہ نس، ٹھیک ہے، ایک تو احتیاط کے لیے اور دوسرا نس بھی آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بالوں کو کھولیں. وہ تسلیس الغسل لکل عضو، اور 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا ہے. سر اور گردن کو 3 مرتبہ، سیدھی طرف کو بھی 3 مرتبہ، الٹی طرف کو بھی 3 مرتبہ. من اعضاء البدن 3، بدن کے کتنے حصے ہیں؟ 3، تینوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے. جی وہ کوئی فرق نہیں ہے ظاہراً. جی ہاں جی ہاں، یعنی یغسلہ 3 مرات، یعنی یہ اپنے بدن کو 3 مرتبہ دھوئے. اب 1 مرتبہ فل آپ نے دھو دیا، پھر دھو دیں، پھر دھو دیں، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وہ فعلہ، اور مستحب ہے کہ اس غسل کو انجام دے بجمیع سنن ہی، ٹوٹل سنتوں کے ساتھ. ہاں لے ہی کی تفسیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی غسل کو انجام دے تمام سنتوں کے ساتھ، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، دونوں ہاتھ کو دھونا، پھر 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا. وہ من جملت ہی، اور ان مستحبات میں سے ایک ہے تسلیسہ، یعنی بدن کو 3 مرتبہ. بصاع لا ازید، 3 کلو گرام میں یہ سب کام کرنا ہے. لا ازید، اس سے زیادہ پانی نہیں بھرنا. جناب حیدری صاحب، یہ جو ڈبہ سامنے پڑا ہے، نسیم صاحب اس کو اٹھائیں، اس ڈبے کو. نہیں، یہ بھی 5 کلو کا ہے، 5 کلو کا ہے. اب 3 کلو کا آپ حساب لگا لیں، ٹھیک ہے. وقد روی عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم سے روایت ہے کہ انہ قال، آپ نے فرمایا الوضوء بمد، وضو 1 مد میں کرنا چاہیے. تو یہ تو ہو سکتا ہے 1 مد یعنی 3 پا، 3 پا میں، ہم تو 1 پا میں بھی آرام سے کر لیں گے، ٹھیک ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ وضو جو ہے کیا ہے 3 پا میں ہونا چاہیے. والغسل بالصاع، اور غسل جو ہے 3 کلو میں ہونا چاہیے. وسیاتی اقوام بعدی، اور نبی کریم نے فرمایا میری بعد بہت ساری قومیں آئیں گی، یستقلون ذالک، جو قلیل سمجھیں گی اس پانی کو. فاولئک علی خلاف سنتی، تو یہ لوگ میری سنت کے خلاف ہیں، یہ سنی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. وثابت علی سنتی معی، اور جو میری سنت پر ثابت ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا. کہاں پر؟ فی حدیرۃ القدس. حدیرۃ القدس مضاف مضاف الیہ، اس کا ترجمہ ایک ہوگا بہشت میں. جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ بہشت میں میرے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد بس کریں، پڑھیں؟ نہیں، کل نہیں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد.